قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسخ الحج إلى العمرہ کے تحت چوتھی حدیث جہاں آ کر ہم کل ٹھہرے تھے درس میں، وہ حدیث آپ کے سامنے ہے، اور پھر اسی باب میں رمی جمرہ کا، جمرہ عقبہ کا ذکر کیا ہے مؤلف نے، پھر بقیہ جمرات کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد یوم النحر اور طواف افاضہ اور طواف وداع کا ذکر کرتے ہوئے ایک باب انہوں نے عقید میں قائم کیا ہے، جس میں دو حدیثیں ہیں کہ محرم شخص حلال کی طرف سے کیے گئے شکار کو یا شکار کا گوشت کھا سکتا ہے کہ نہیں. تو یہ تمام چیزیں آئیں گی آج کے درس میں انشاءاللہ. تو ہم بسم اللہ شروع کرتے ہیں. عروہ بن زبیر سے روایت ہے، قال سئل اسامہ بن زید، فرمایا کہ اسامہ ابن زید سے سوال کیا گیا، درا حالے کہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسیر حین دفع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیر کیسا تھا، آپ کی چال کیسی تھی، آپ کی رفتار کیسی تھی جب آپ نکلے عرفہ سے مزدلفہ کے لیے. تو اسامہ بن زید نے فرمایا کہ کان یسیر العنق، آپ درمیانی چال اٹھنی پر چل رہے تھے، نہ اٹھنی بہت سست روی سے چل رہی تھی اور نہ بہت تیز تھی، اس کی لگام کو آپ نے سخت طریقے سے اپنی طرف کھینچ رکھا تھا کیونکہ وہ بہت تیز اٹھتی تھی. فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً، جب آپ گیپ پاتے، آگے فراغ ہوتا، آدمی نہیں ہوتا، جگہ کھلی ہوتی، تو پھر نصا تھوڑا تیز کرتے، اور یہ کہتے ہوئے چلتے کہ لوگ سکون و وقار کے ساتھ چلیں. لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الْإِيذَاءُ فِي السَّيْرِ، چلنے میں، عرفہ سے مزدلفہ آنے میں جو ایک آدمی کا سیلاب چل رہا ہوتا ہے، اس میں بھاگ دوڑ کرنا، ایک دوسرے کے بدن پر گرنا اور اسی طریقے سے طیش اور خفت کا مظاہرہ کرنا، بھاگم بھاگ کرنا، ایک دوسرے پر سبقت لے جانا، گاڑیوں کو ایک دوسرے سے آگے بڑھا دینا، کیوں سے ہٹ کر کے گاڑی کو اوورٹیک کرنا، اس طرح کی جو کیفیت ہوتی ہے یہ توازن کے خلاف ہے اور سکینت اور وقار کے خلاف. تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف تھے، سواری پر، اونٹنی پر بیٹھنے والے، سوار کے پیچھے بیٹھنے والے کو ردیف کہتے ہیں. جب آپ عرفہ سے چلے سورج ڈوبنے کے بعد بغیر مغرب پڑھے ہوئے تو چلے، تو اس وقت جو آپ کی رفتار تھی اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل درمیانی رفتار تھی، نہ بہت تیز تھے نہ بہت سست، اونٹنی پر آپ تھے اور اونٹنی درمیانہ چال چل رہی تھی. لیکن جب آگے کوئی نہیں ملتا، جگہ خالی ہوتی، گیپ ہوتا، تو اس میں اونٹنی کے لگام کو تھوڑا ڈھیلی کر دیتے، بس وہ اونٹنی تیز تیز نکل جاتی. پھر جب بھیڑ آتی تو پھر اونٹنی کے لگام کو آپ اس قدر کھینچتے کہ اس کی گردن کجاوے کی لکڑی میں لگتی تھی، اور کہتے تھے لوگ علیکم السکینہ والوقار، علیکم السکینہ والوقار. نیکی نہیں ہے کہ چلنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ اور بھاگم بھاگ کرو، اطمینان سے چلو. تو یہ کیفیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی، رفتار کی، اٹھنے کی آپ کی رفتار کی. اور اس کی گواہی دے رہے ہیں کون؟ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، جو آپ کے ساتھ آپ کی سواری پر پیچھے بیٹھے. اسی درمیان میں آپ ایک مقام پر گھاٹی میں اترے پیشاب کے لیے، آپ نے پیشاب کیا، ہلکا وضو کیا، یعنی ایک مرتبہ اعضاء کو دھویا، اور حضرت اسامہ نے یاد بھی دلایا، یا رسول اللہ، نماز یعنی مغرب کی نماز، کہیں یہ سمجھ کر کہ ہو سکتا ہے کہ بدھ ہو رہی ہو، ان کو نہیں معلوم تھا کہ جمع تاخیر ہونی ہے،
عشاء کے وقت میں مزدلفہ پہنچ کر کے پہلے مغرب پھر اس کے بعد عشاء پڑھی جائے گی، تو اسی لیے انہوں نے یاد دلایا. تو آپ نے کہا الصلاۃ امامک، نماز تمہارے آگے، یعنی مزدلفہ پہنچ کر. بہرحال آپ وہاں پہنچے اور جمع بین صلاتین، جمع تاخیر کے ساتھ ہوا، یا کیا آپ نے. تو اس میں عرفہ سے مزدلفہ میں جو بھیڑ چلتی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے پر گرنے کی اور ایک دوسرے کو دھیگا مشتی کرنے کی اور دھکا مکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایک دوسرے سے سرپت لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اطمینان کے ساتھ چلنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پریشانی نہ. چلیے مزدلفہ آگے رات گزارا. رات گزارنے کے بعد پھر وہ تفصیل آئے گی. فجر کی نماز پڑھتے تھے، ذکر و دعا میں مشغول ہوتے تھے. اب جب راستہ صاف ہو جاتا، دکھنے لگتا، تو سورج کے نکلنے سے پہلے وہاں سے نکلتے کہاں؟ مینا کے لیے. مینا سے چلے تھے، عرفات گئے. دن گزارا 9 تاریخ کا، رات 10ویں کی گزاری مزدلفہ میں، اور پھر وہاں سے صبح کر کے یعنی 10 کی صبح فجر کی نماز کے بعد ذکر دعا کے بعد جب راستہ دکھنے لگتا تو آپ تشریف لے جاتے مینا. اور سب سے آخری جو پلر ہے، جس کو جمرۃ الکبریٰ کہتے ہیں، جمرہ کہتے ہیں پلر کو. جمرہ اولا مسجد خیف سے قریب ہے، اور اس کے بعد جمرہ وسطیٰ بیچ کا پلر، اور اس کے بعد جمرہ کبریٰ. اسی کو جمرۃ العقبہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہی گھاٹی تھی جس میں آپ نے مدینہ کے مسلمانوں سے ملاقات کی تھی اور اسلام پیش کیا تھا، اور یہ ہجرت کا معاہدہ کیا تھا ان کے حق پر، یا انہوں نے آپ کو اپنے یہاں آنے کی دعوت دی تھی، جو بھی تعبیر ہو. تو اب وہ گھاٹی نہیں رہی. غالباً 1377 میں حکومت نے مینا کی کشادگی کے لیے اور راستے کو کشادہ کرنے کے لیے اس گھاٹی کو ختم کر دیا. تو وہ بالکل آخر میں وہاں 7 کنکری لگائی، تلبیہ رک گیا، بند کر دیا، ختم. اور وہاں سے اللہ کو کہا کہ 7 کنکری لگائی. پھر بغیر دعا مانگے ہوئے آپ آئے اور مرحل میں آپ نے اپنے جانور کو ذبح کیا. وہ تفصیل اپنی جگہ. اب جو سامنے ہماری حدیث ہے وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں ٹھہرے، یعنی 10 تاریخ کو مینا میں جب کنکری مار لی، اس کے بعد اونٹ پر تھے. لوگ آپ سے آ رہے تھے، سوالات کر رہے تھے. اب اس دن جو 10ویں کی تاریخ ہے، 10ویں تاریخ یوم النحر جس کو کہتے ہیں، 10 ذی الحجہ، وہ یوم النحر کے نام سے مشہور ہے، اور اسی کو یوم الحج الاکبر کہا گیا. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، یعنی یوم النحر. کیونکہ حج کے بڑے بڑے کام، 4 کام اس دن انجام پاتے ہیں. پہلا کام ہے جمرہ عقبہ کو 7 کنکری لگانا، جیسا کہ آپ نے ابھی سماعت کیا. دوسرا کام ہے جانور ذبح کرنا. تیسرا کام یہ ہے ذبح کرنے کے بعد بال اتروانا، سر کا بال مڈوانا یا چھوٹا کرانا، مڈوانا افضل ہے. اور چوتھا کام یہ ہے کہ نہا دھو کر کے صاف ستھرا ہو کر، خوشبو لگا کر، اچھا کپڑا پہن کر کے کعبہ کا طواف افاضہ کرنا، جس کو طواف زیارت. یہ 4 کام ہے. تو حج کے چونکہ 4 کام اس دن انجام پاتے ہیں، اس لیے اس کو یوم الحج اکبر کہا گیا، حج کا بڑا دن. کچھ بے وقوف یہ سمجھتے ہیں کہ جس سال عرفہ جمعہ کے دن پڑے وہ اس دن اس سال حج اکبر ہوتا ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. 10ویں تاریخ کو یوم الحج اکبر کہا گیا. یا پھر یہ کہہ لیجیے کہ عمرہ حج اصغر ہے تو حج اکبر ہے. ورنہ یہ نہیں کہ اگر عرفہ کا دن 9ویں تاریخ جمعہ کے دن پڑے تو وہ حج الاکبر ہے، جیسا کہ عوام میں مشہور ہے. یہ بات صحیح نہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں اپنی اونٹنی پر کھڑے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں، یعنی اونٹنی کھڑی ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اونٹ پر کھڑے ہونے کا مطلب کہ اونٹ کھڑا ہوا ہے، آپ اس پر بیٹھ کے ہیں، اور لوگ آپ سے آ رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں. یہ ترتیب وار کام آپ کو میں نے بتایا: رمی جمرہ عقبہ، پھر نہر یا ذبح، اور اس کے بعد بال کا حلق یا تقصیر، اور پھر کعبہ کا طواف. یہ 4 کام اسی ترتیب سے افضل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب سے ادا کیا ہے. اور آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، حج کے طریقے مجھ سے سیکھ لو، یقیناً یہ افضل ہے. لیکن مختلف لوگوں نے مختلف سوال کیا: یا رسول اللہ میں نے کعبہ کا طواف پہلے کر لیا، رمی کرنے سے پہلے کر لیا. کسی نے کہا یا رسول اللہ ہم نے بال مڈوا لیا جانور ذبح کرنے سے پہلے. کسی نے کہا یا رسول اللہ ہم نے قربانی کر لی رمی کرنے سے پہلے. یعنی 4 کاموں کے اندر تقدیم اور تاخیر کے تعلق سے کوئی بھی سوال کسی نے کیا ہو، آپ کے پاس صرف ایک ہی جواب تھا
ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ لم اشعر، مجھے شعور نہیں رہا، مجھے احساس نہیں رہا، یعنی غلطی سے کہہ لیجیے یا بھول چوک سے میں نے بال ہی مڑوا دیا ذبح کرنے سے قبل. آپ نے کہا اذبح ولا حرج، اب جا کے ذبح کر لو. بال تم نے مڑوا لیا، ترتیب میں ہونا چاہیے کہ پہلے جانور ذبح کرتے یا نہر کرتے ان کو، اس کے بعد بال مڑواتے. تقدیم تاخیر ہو گئی، کوئی حرج نہیں، افعل، اب جا کے کر لو، ولا حرج، جا کے ذبح کرو، کوئی حرج نہیں ہے. دوسرا شخص آیا، اس نے کہا رسول اللہ مجھے شعور نہیں رہا، میں نے رمی جمرہ عقبہ کرنے سے پہلے، ایک ہی پلر کو وہاں کنکری لگائی جاتی ہے 10 تاریخ کو، اس کو کنکری لگانے سے پہلے ہی میں نے نہر کر لیا. آپ نے کہا اب جا کے کر لو، اب جا کے کنکری مار لو، کوئی حرج نہیں ہے. فما سئل یومئذ عن شیء قدم ولا اخر، اس دن کسی بھی کام کی تقدیم اور تاخیر کے تعلق سے آپ سے سوال نہیں کیا گیا، مگر آپ کا ایک ہی جواب تھا کہ افعل ولا حرج، اب کر لو، کوئی حرج نہیں. تو یہ تو سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی بھول چک سے ایسا کرتا ہے، جہالت کی بنیاد پر کرتا ہے، لاشعوری میں کرتا ہے، نسیان میں کرتا ہے، تب تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی شعوری طور پر جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس ترتیب کی خلاف ورزی کرے تو کیا حکم ہے؟ اس پہ فقہا کا اختلاف. امام مالک، امام شافعی اور محدثین کا مسئلہ یہ ہے کہ نہ گناہ لگے گا اور نہ ہی فدیہ، کیونکہ بعض روایت میں لم اشور کا لفظ نہیں ہے کہ مجھے شعور نہیں رہا. یا رسول اللہ ذبح تو قبل الارمی، یا رسول اللہ طف تو قبل الارمی، اس طریقے سے لوگ آتے گئے اور کسی نے یہ کہا کہ مجھے شعور نہیں رہا. تو مطلق روایت بھی آئی ہے اور لم اشور کے ساتھ بھی سائل آئے ہیں کہ مجھے خیال نہیں رہا. کسی نے یہ کہے بغیر یہ کہا کہ رسول اللہ میں نے ایسا آگے پیچھے کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب تقدیم اور ترتیب ضروری ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب لا حرج کا مطلب تھا کہ گناہ نہیں لگے گا. تو گناہ نہیں لگے گا، دم لگے گا. دم کیوں لگے گا؟ کیا دم کی حدیث ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم واجب کیا ہے. اگر کوئی چیز واجب ہے، اگر ترتیب واجب ہے، تو بھول چک کے اگر آدمی تقدیم تاخیر کرتا ہے تو کہیں گے ٹھیک ہے، بھول چک کر کے کیا ہے تم نے، لاشعوری طور پر کیا ہے، تو گناہ تو نہیں لگے گا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. لیکن جو عمل واجب ہے اس عمل کو پھر سے کرنا پڑے گا. اگر کوئی شخص بلا وضو کے بھول چک سے مطلب نماز پڑھ لے اور پھر اس کو یاد آئے کہ وہ باوضو نہیں تھا، تو کہیں گے گناہ تو نہیں ہوا، لیکن جاؤ وضو کرو اور پھر سے نماز پلٹاؤ. تو اگر ترتیب واجب ہوتی تو یہ عمل کہ کوئی حرج نہیں ہے، اب جا کے کر لو، ترتیب کے خلاف کیے ہوئے عمل کو آپ نے جائز ٹھہرایا اور عدم ترتیب پر کوئی حرج نہیں ہے، یہ آپ نے فتویٰ دیا، فرمان جاری کیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ عمل جائز ہوا، خلاف ترتیب عمل جائز ہوا. اگر جائز نہیں ہوتا تو آپ دوبارہ اس عمل کو بھی ترتیب کہتے کیا انجام دیں. تو میں نے جتنا کام بے ترتیب کیا ہے اس کو ترتیب سے انجام دے، لیکن آپ نے ایسا نہیں فرمایا، کئی فل والا حرج. تو اس لیے راجح قول یہ ہے کہ ترتیب مستحب ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب لا حرج کا مطلب لا اسم علیہ، حنفیہ کہتے ہیں کہ کوئی گناہ تو نہیں لگے گا لیکن دم لگے گا، دم لگے گا. تو یہ تو آپ حرج عظیم میں اس کو مبتلا کر دیا. کم سے کم 500 ریال کا تو ایک بکرا آپ نے جرمانے میں لگا دیا، تو حرج عظیم پیدا کر دیا. یہ میں کہتا ہوں کہ اگر گناہ ہوتا تو لوگ عام طریقے سے آج کل یہ سوچیں گے کہ صاحب بہتر تھا کہ گناہ اگر ہوتا تو اللہ سے معافی مانگ لیتے، لیکن مولوی صاحب نے تو دم لگوا دیا ہے تو 500 ریال تو جائے گا ہی، 600 ریال کا بکرا تو نہیں پڑے گا. تو اس لیے صحیح یہ ہے کہ جب دم کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کسی پر دم واجب کیا ہو، تو ہم کون ہوتے ہیں دم واجب کرنے والے. تو لا حرج کا مطلب یہ ہے کہ چاہے شعوری طور پر کسی نے تقدیم تاخیر کر دی ہو یا لاشعوری طور پر کر دی ہو، جیسا کہ بعض صحابہ نے لاشعوری ہونے کا ذکر کیا اور کسی نے کہا کہ ایسے ہی رسول اللہ میں نے آگے پیچھے عمل کر لیا. ماسو اعلان شعین یوم قدم او اخر الا قال، کسی بھی چیز کے تعلق سے تقدیم تاخیر کے متعلق آپ سے پوچھا گیا ہو، آپ نے کہا افعل ولا حرج. تو صحیح ہے کہ ترتیب سنت ہے، مستحب ہے، افضل ہے. خلاف ترتیب سہون یا جہلن یا عمدن اگر کوئی کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ترتیب واجب نہیں ہے. ورنہ اگر ترتیب واجب ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سے کرواتے ترتیب کے ساتھ. اور جب دم کا کہیں کوئی ذکر ہی نہیں ہے کسی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پھر دم واجب کرنا یہ امت کو تضییق میں، ضیق میں، تنگی میں ڈالنے کے
جیسا بات ہوگی. چھٹی حدیث اسی باب کے اندر جو لائے ہیں رمی جمرہ کے تعلق سے ہی بات ہے. 10ویں تاریخ کو جیسا کہ میں نے کہا جمرہ کبریٰ بھی کہتے ہیں، جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ، جمرہ عقبہ یا جمرہ کبریٰ جو کہہ لیجیے. کچھ لوگ جو عام عوام ہیں جو وہ کہتے ہیں پہلا شیطان، دوسرا شیطان، بڑا شیطان، پہلا شیطان، مجھلا شیطان، یا چھوٹا شیطان، مجھلا شیطان، بڑا شیطان، نعوذ باللہ. وہ پیلر ہے بھائی، پیلر. اور یہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے بیٹے کو نکلے لے کر کے ذبح کرنے کے لیے مینا کے اندر، تو شیطان نے انہی جگہوں پر بھٹکایا تھا، آپ کو روکنے کی کوشش کی تھی، تو آپ نے کنکریاں ماری. یہ واقعہ بھی اتھینٹک نہیں ہے، بس یہ واجبات حجبے سے ہے اللہ کے ذکر کے لیے. انما جعل الطواف بالبیت والسعی بین الصفا والمروہ ورمی الجمار لاقامۃ ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے، اور واجبات حجبے سے. عبد الرحمن بن یزید النخعی سے روایت ہے، انہوں نے حج کیا مع ابن مسعود رضی اللہ عنہ. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ عبد الرحمن نخعی نے حج کیا. فرآہ رمل جمرۃ الکبریٰ بسبع حصیات، تو دیکھا انہوں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کہ انہوں نے جمرہ کبریٰ، جس کو جمرہ عقبہ بھی کہتے ہیں، گھاٹی وہاں تھی جو اب نہیں ہے، 7 کنکری سے جمرہ کبریٰ کو رمی کیا، اس طور سے کہ جعل البیت عن یسارہ، کعبہ آپ کے بائیں جانب تھا اور مینا آپ کے دائیں جانب. جب آپ جمرہ کبریٰ کے پاس جائیں گے، ایون جمرہ اولا کے پاس بھی اگر جائیں گے 11 کو 12 کو، تو وہاں ڈائریکشن دیا رہتا ہے کعبہ کا کہ کعبہ اس سمت میں. تو آپ اس طرف آ جائیے، چاروں طرف سے گھیرا ہے جس کے اندر وہ پلر ہے، تو آپ اس طرف آ جائیے جس طرف بائیں طرف آپ کے کعبہ پڑے اور رائٹ ہینڈ میں آپ کے مینا پڑے. یہ ظاہر ہے کہ اگر کعبہ کا ڈائریکشن جس طرف ہوگا کہ کعبہ اور ایرو کا نشان ہے، تو آپ اگر اس طرف آپ کا لیفٹ سائڈ ہوگا تو رائٹ سائڈ آپ کا لا محالہ مینا کی طرف ہوگا. تو اس پورشن سے آپ کو کنکری لگانی ہے. اس کو کہتے ہیں بطن وادی، وادی کے نشیب سے، یعنی یوں سمجھیے جیسے میرا ہاتھ ڈاؤن ہے، ایک حصہ اوپر ہے ایک حصہ نیچے ہے، اور بیچ کے اندر یہ ہتھیلی کے پشت کے اوپر بیچ کے اندر یہ جمرہ ہے. تو جب آپ نشیب میں آتے ہیں تو آپ کا رخ ہو جاتا ہے اس طور سے کہ بایاں جانب آپ کا وہ کعبہ کی طرف ہے، اور رائٹ جو جانب ہے پہلو ہے آپ کا مینا کی طرف. گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطن وادی سے کیا. وہاں پر ایک طرح درخت تھا تحت الشجرہ، درخت کے نیچے سے بطن وادی میں، واجن وادی کے نشیب سے ایسے ڈاؤن ہے، وہاں پر ایک حصہ اوپر ہے اور ایک حصہ نیچے ہے. تو وہ نچلے حصے میں آ کر کے آپ اس طریقے سے جمرہ کو کنکری مارتے تھے کہ آپ کا بایاں حصہ، بایاں پہلو جو ہوتا تھا، بایاں ہاتھ ہوتا تھا کعبہ کی طرف اور دایاں ہاتھ ہوتا تھا مینا کی طرف. فجعل البیت عن یسارہ، کعبۃ اللہ کو اپنے بائیں طرف رکھا اور مینا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے دائیں طرف تھا. ثم قال، پھر انہوں نے کہا کہ ھذا مقام الذی انزلت علیہ سورۃ البقرہ، یہ رمی کی وہ جگہ ہے، اس ذات کی جگہ ہے رمی مارنے کی، اس شخص کی جگہ ہے رمی مارنے کی جس کے اوپر سورہ بقرہ نازل کیا گیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام سے رمی جمرہ کی، جمرہ عقبہ کو کنکری لگی. اور سورہ بقرہ کی خصوصیت کیوں کی؟ اسی کہ سورہ بقرہ میں حج کے بیشتر احکام موجود ہیں، اس لیے تو سورہ کی نسبت کی جا سکتی ہے سورۃ البقرہ، نہیں کہ سورہ التی فیہا البقرہ، وہ سورہ جس میں بقرہ کا ذکر ہے، السورہ التی فیہا ذکر آل عمران، وہ سورہ جس میں کہ آل عمران نہیں، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ. اسی طریقے سے آدمی بولتے بھی ہیں. تو یہ تکلف کہ السورہ التی فیہا البقرہ، السورہ التی فیہا آل عمران، السورہ التی فیہا ذکر المائدہ، یہ تکلف ہے بلا ضرورت. تو گویا کہ جمرہ کو چاروں طرف سے آپ کنکری مار سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ بطن وادی سے ماریں، اس طور سے کہ دائنا ہاتھ آپ کا مینا کی طرف ہو اور بایاں ہاتھ، بایاں پہلو آپ کا کعبۃ اللہ کی طرف ہو. اور سب ڈائریکشن الحمدللہ وہاں موجود ہوتا ہے کہ کعبہ کس طرف ہے، مینا کدھر ہے، کعبہ کدھر ہے. تو یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم اس سمت میں آئے جدھر سے ہمارے لیفٹ میں کعبہ پڑتا. لا الہ الا اللہ. اس کے بعد چلیے کنکری لگا دی، اب آئے
अपने खैमा में लौटे। अब वहां जानवर जबा करना है तो सबसे जबा किया, उसके बाद बाल बुड़वाना है। अभी बैंक ले लेता है, मालूम नहीं किस दिन करेगा नहीं करेगा, तो इसीलिए हमारा हिल असगर यानी इहराम से हलाल होने का जो मसला है वो कुर्बानी के होने पर मुअल्लक नहीं, कुर्बानी के होने पर मुअल्लक नहीं। इसे दो काम कर लिया, अगर जबड़े अखबा को कंकड़ी मार लिया तो बाज़ उलमा के नजदीक है कि जब जबड़े अखबा को कंकड़ी मार लिया तो अब आपके लिए तमाम चीज हलाल होगी सिवाय औरत की। लेकिन जमहूर उलमा ने कहा कि कम से कम चार काम में दो काम हो जाना चाहिए। तो जबड़ा को कंकड़ी मारा, आए खेमे में, अपने सर का बाल बुझवाया। ये नाखून और ये अंडर आर्म्स और प्यूबिक हेयर वगैरह जो है वो तो आपकी जरूरत के मुताबिक है, अगर जरूरत हो तो लीजिए, वरना वो उनकी सुन्नत नहीं। वाजिबात में से, वाजिबात हज में से ये है कि आपको बाल मुड़वाना है या पूरे बाल सर से बाल को छोटा करना। तो अगर आपने जबड़े अखबा को कंकड़ी लगा दी है तो बाज़ उलमा के नजदीक वहीं हलाल हो गए आप, यानी इहराम उसके बाद खोल सकते हैं। और जमहूर ने कहा कि नहीं, एक और काम करना होगा, वो बाल मुड़वाना। उसके बाद आप इहराम खोल दें, गुस्ल करें, सिला हुआ कपड़ा पहने, खुशबू लगाए, अच्छी हैत में जाकर के काबतुल्लाह की सियारत करें, तवाफ करें। तो ये बाल मुड़वाने वाली जो बात है, ये जो वाजिबात हज में से है, इसी तरीके से वाजिबात उम्रा में से है। अगर कोई शख्स उम्रा करता है तो उसके लिए भी वाजिब ये है कि वो बाल मुड़वाए। रुकन है कि इहराम मिकात से बांधे, नियत करके आए। दूसरा रुकन है तवाफ काबा, और तीसरा रुकन है सफा मरवा की सई। और उसके बाद बाल छोटा कराना या मुड़वाना मर्दों के लिए, और औरतों के लिए कदर अनमोला, उंगली के कोर के बराबर बाल छोटा करना या कराना, ये वाजिब है, वाजिब है उम्रा। इसी तरीके से वाजिब है हज में से भी, हज के वाजिबात में से भी। अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाहुम्मा अर्हमिल मुहल्लिकीन, अल्लाहुम्मा अर्हमिल मुहल्लिकीन। आपने फरमाया, अल्लाह हलक कराने वालों पर, बाल मुडवाने वालों पर, हलक कराने वालों पर रहम फरमा। सहाबा ने कहा, वल मुक़स्सिरीन या रसूल अल्लाह, मुक़स्सिरीन के बारे में क्या करें, बाल छोटा कराने वालों पर। फिर आपने कहा, अल्लाहुम्मा अर्हमिल मुहल्लिकीन। फिर लोग कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह, आप बाल छोटा कराने वाले। तीन मरतबा उन्होंने कहा, आवाज रवायत में कि चार मरतबा, तो चौथी मरतबा भी आपने कहा वल मुक़स्सिरीन। आवाज रवायत में कि तीसरी मरतबा में कहा वल मुक़स्सिरीन, और मुक़स्सिरीन पर भी अल्लाह रहम फरमाए। लेकिन तीन मरतबा आपने, या कम से कम दो मरतबा खुसूसी दुआ फरमाई बाल मुड़वाने वाले पर, जबकि सहाबा में से जो कुछ लोग थे वहां वो ये कहते रहे कि मुक़स्सिरीन के बारे में क्या करें। इसका मतलब है कि इंसान कितनी तौर पर बाल रखना पसंद करता है। वो चाहते थे कि अगर हुक्म बराबर है तो चलो हम बाल छोटा ही करवाएंगे। मगर आपने जब परवाह नहीं की उनके सवाल की, और इसी बात का इरादा करते रहे कि अल्लाह हलक कराने वालों पर रहम करे, अल्लाह हलक कराने वालों पर रहम करे, तो चौथी मरतबा में आपने फरमाया वल मुक़स्सिरीन, यानी मुहल्लिकीन के साथ अल्लाह मुक़स्सिरीन पर भी रहम फरमाए। तो इससे तो बिलाशुबा ये साबित हुआ कि बाल का मुड़वाना अफजल है, लेकिन छोटा करना भी जायज है। लेकिन अगर किसी ने हज तमत्तो किया है, उम्र तमत्तो के बाद वो बाल छोटा करा के या मुड़वा करके अगर हलाल होता है, और उसके बाद 8 तारीख को वो हज करता है, ना हज तमत्तो है, तो अगर उम्र से हलाल होने और हज की नियत करने में वक्फा कम है, 3-4 दिन का वक्फा है, 5 दिन 7 दिन का वक्फा है, जिसमें बाल उगेगा नहीं, तो बेहतर यह कि बाल छोटा कर दिया जाए और मुड़वाया जाए यौमुन नहर को, हज के बाद। लेकिन अगर कुछ लंबा वक्फा है कि इसमें बाल आ जाएगा, तो फिर अफजल उस मुतमत्ते के लिए भी है कि उम्र के बाद वो बाल बुड़वा ले, उसके बाद फिर हज भी बुड़वा। लेकिन अगर वक्फा कम है जिसमें बाल नहीं उगेगा ठीक से, तो बेहतर यह है कि उम्र के बाद हलाल होने के लिए बाल पूरे सर से छोटा करवाएं, कम से कम एक अंगुली के पोर के बराबर छोटा करा ले पूरे सर से, और मुड़वाने का काम जो है वो यौमुन नहर को, हज के बाद करें, यह अफजल। आइए साहब, इसी बाब में 8वीं हदीस है। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती है, आयशा से रवायत है, फरमाती है, हज्जना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज कर लिया, चलो भाई। फअफज़ना यौमुन नहर, हमने तवाफ़ इफादा यौमुन नहर ही को कर लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का आए तवाफ के लिए, तो अज़वाज मुतहहरात भी आ गई थी। लेकिन कौन है कौन नहीं है, सबकी सब आई है, ये आपको पता नहीं था। तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती है कि हम लोगों ने भी तवाफ़ इफादा यौमुन नहर को 10 तारीख को ही कर लिया। तो तवाफ़ इफादा नहीं कहते, असल में फादल माँ कहते सैलाब आना। मक्के की वादी में लोग जब मक्के के लिए चलते हैं मिना से, तो लगता है कि शायद सैलाब इंसान का हुआ।
عرفہ سے مزدلفہ آتے لگتا ہے آدمی کا سیلاب جا رہا ہے، اور اسی کو طواف زیارت بھی کہتے ہیں۔ کئی دن کے بعد کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے آئے 10 تاریخ کو، تو طواف افاضہ ہو یا طواف زیارت ہو، رکن حج، بغیر اس کے حج نہیں۔ تو ازواج مطہرات نے بھی آپ کے ساتھ یوم النحر کو طواف افاضہ کر دیا۔ حضرت صفیہ کو بعد میں لیلۃ النفر میں، نفر کہتے ہیں 13 تاریخ کو، 13 کی رات میں حیض آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مقاربت چاہتے تھے، ہم بستری چاہتے تھے صفیہ کے پاس جا کر، وہ چاہتے تھے جو ایک مرد اپنی بیوی سے چاہتا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ صفیہ کو حیض جاری ہو گیا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ حیض ہے۔ تب آپ نے کہا کہ احاظ ہے، تو کیا یہ مجھ کو روک دیں گی؟ یعنی آپ کو پتا تھا، اندیشہ اس بات کا تھا کہ کہیں انہوں نے طواف افاضہ نہ کیا ہو جو رکن حج ہے۔ اب بغیر رکن حج کیے ہوئے، بغیر طواف افاضہ کیے ہوئے وہ جا نہیں سکتی ہیں، اور امیر قافلہ اپنے رفقے کو، اپنے رفقہ کو، اپنے ہم سفر کو چھوڑ کے جا نہیں سکتا ہے، اس کی پاکی کا انتظار کرنا پڑے گا، طواف افاضہ کرائی کے ان کو لے کر جانا ہے۔ تو یہ آپ کو اندیشہ ہوا۔ کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب سے کہ یہ پتا ہوتا کہ آپ کی بیوی صفیہ بھی یوم النحر کو 10ویں تاریخ کو ہی طواف افاضہ کر چکی ہے، لہٰذا رکنے رکانے کا کوئی سوال نہیں، صرف ہاں ہم بستری نہیں ہو پائے گی کیونکہ وہ حائض ہے۔ یہ کہنا کہ ان کے انتظار میں ہمیں رکنا پڑے گا، اپنے سفر کو ملتوی کرنا پڑے گا، ان کے پاکی کا انتظار کرنا پڑے گا تاکہ یہ طواف افاضہ کر لے، کہا کہ نہیں یا رسول اللہ انہا قد افاضت یوم النحر، صفیہ نے بھی یوم النحر کو طواف افاضہ کر لیا۔ تب آپ نے کہا اخرجو، نکلو، یعنی آپ ان کے پاکی کا انتظار نہیں کریں گے طواف وداع کے لیے۔ طواف وداع راجح قول میں واجب ہے مردوں کے اوپر، اور عورتیں بھی جو پاک ہے ان پر بھی واجب ہے، لیکن اگر وہ حائضہ ہو جاتی ہیں یا حاملہ ولادت ہو جاتی ہے، طواف افاضہ کر چکی ہے، تو اب وہ طواف وداع کے لیے رکیں گے نہیں، رخصت دی گئی ہے، ان سے تخفیف کر دی۔ لیکن اگر کوئی بغیر طواف وداع کے چلا جاتا ہے تو پھر اس کو ایک دم لگے گا، اور وہ دم مکے ہی میں ذبح ہونا ہے، اور وہاں کے فقراء مسلمین سے کرنا ہوگا۔ اسی لیے بغیر طواف وداع کیے ہوئے کوئی آدمی مکے سے رخصت نہ ہو، آخری کام ہونا چاہیے کا اخرجو۔ اور ایک لفظ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتا چلا کہ وہ حائضہ ہو گئی ہے تو آپ نے تھوڑی خفگی کا اظہار کیا، کہ اقرا حلقہ، سزا کے نہیں، عقل کہتے ہیں زخم لگنے کو، سر میں یا جسم میں کہیں کہ زخم لگ جائے، حلقہ بلبڈی حقیقی معنی مراد نہیں ہے، مطلب ایسے ہی تھوڑا جو کہتے ہیں نا کہ تریبت یداک، تیرا ہاتھ خاک آلود ہو، سکلت کا امک یا معاذ، اے معاذ سے مر تیری ماں کو کھوئے، تو ایسے ہی تکیہ کلام ہے۔ تو ایک لفظ جو ہے کہ آپ نے کہا اقرا حلقہ، زخم والی، بلبنڈی، اطافت یوم النحر، کیا اس نے یوم النحر کو طواف کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ تو قیل، کہا گیا کہ ہاں طواف کر چکی۔ تو کہا کہ فل فیری، تب نکلو، تب ان کے پاکی کا انتظار نہیں کریں گے، طواف کو بتائیں۔ الحمدللہ، وہ تو واضح روایت ہے، اور اسی کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے سیئن کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قال امر الناس ان يكون آخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا گیا، ظاہر ہے کہ حکم دینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حدیث مرفوع کے حکم میں ہے کہ لوگوں کو حکم دیا گیا کہ ان کا آخری کام یہ ہونا چاہیے مکہ چھوڑنے سے پہلے کہ کعبہ کا طواف کرے، آخری کام ہونا چاہیے۔ اس سال کئی لوگوں کی طرف سے سوال آیا کہ 3 دن پہلے انہوں نے کر لیا ہے طواف وداع بھیڑ بھاڑ سے بچنے کے لیے، ارے ایسا کیسے ہوگا؟ اور پھر 3 دن تک آپ مکے میں رہ رہے ہیں۔ جب آپ کو مکے سے نکلنے کا ارادہ ہو، معلم نے ٹائم دے دیا ہے کہ 9 بجے آپ لوگوں کو تیار ہو جانا، 1-2 گھنٹہ پہلے ہی وہ کہہ دیتا ہے اسے، تو چلیے آپ احتیاط سے 1-2 گھنٹہ پہلے کر لیجیے، اس کے بعد آپ کی گٹھڑی بندھی ہونی چاہیے، آپ کا سارا سامان پیک ہونا چاہیے، اور آپ جا کر کے طواف کیجیے۔ تھوڑا اگر انتظار بس میں کرنا پڑتا ہے یا زحمے کی وجہ سے بس کو نکلنے میں تاخیر ہوتی ہے، یا چلتے چلتے آپ نیچے اتر کے کوئی سامان خرید لیتے ہیں، تو یہ ممنوع نہیں ہے، لیکن 2-3 دن پہلے سے آپ طواف وداع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جائز نہیں۔ آخری کام یہی ہونا چاہیے کہ کعبہ کا طواف ہو۔ یہ حاجیوں کے لیے آپ نے فرمایا۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر عمرہ بھی کرے اور جانے لگے آدمی
ایک آدھ 2 دن ٹھہر کے اگر جا رہا ہے تو طواف ودا کر چلیے سنت مان لیتے ہیں، حالانکہ یہ بات آپ نے حجۃ الوداع میں کہی، تو حجۃ الوداع میں طواف ودا واجب ہے، باقی عمرہ کرنے والا اگر طواف ودا کر لیتا ہے تو ٹھیک، نہیں کرتا ہے تو بھی ٹھیک، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو طواف ودا آخری کام ہونا چاہیے حاجی کا۔ ظاہر ہے کہ اس وقت جب کسی دل سے وہ کعبہ کو دیکھ رہا تھا، جس کعبہ کے لیے وہ والہانہ انداز پر اپنے گھر سے چلا تھا، آج اس کی رخصتی کا وقت ہے، دل پاڑا پاڑا ہو رہا ہے، آنکھیں اشکبار ہے کہ کعبہ ہم سے چھوٹ رہا ہے، ہم سے دور جا رہے ہیں، پھر اپنے وطن کو جا رہے ہیں، معلوم نہیں کب آنا نصیب ہوگا۔ تو ایسے حزن و ملال کی ساعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول نے، اس کی شریعت نے یہ حکم ہے کہ صاحب طواف کرو، اور آدمی اس وقت میں گریہ زاری کے ساتھ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان دعا کرے اور پھر نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد تب وہ کعبہ سے نکلتا ہے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ جب مکہ آیا تھا تو اس نے طواف کیا تھا، پہلا کام یہ تھا کہ طواف کیا تھا، اور مکے سے رخصت ہو رہا ہے تو وہ طواف کر رہا ہے۔ تو یہ کعبہ کی عظمت اور احترام کا تقاضا ہے۔ اب مینا کے اندر ایام تشریق میں 10 تاریخ کا دن گزار لیا، 11ویں کی رات ہے، 12ویں کی رات ہے، یہ 2 راتیں تو کم سے کم ہیں، اور اگر 13ویں کی رات بھی ہو جائے تو اور کیا کہنا، یہ بھی سنت ہے۔ چاہے تو آدمی یوم النفر الاول 12 کا دن نکل جائے، یا یوم النفر الثانی آخری جو دن ہے 13 کا، کنکڑی مار کے زوال آفتاب کے بعد تینوں جمرات کو کنکڑی مار کر کے نکلے۔ تو مینا کے اندر رات گزارنا واجب ہے، یہی جمہور امت کا علماء کا قول ہے کہ مینا کے اندر واجب ہے۔ اگر بلا عذر کے کوئی مینا کے اندر مبیت نہیں کرتا ہے تو اس کو دم لگے گا، کیونکہ واجب کا تعلق۔ لیکن مسئلے میں یہاں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مبیت مینا، لیالی تشریق میں مینا کے اندر رات گزارنا مستحب عمل ہے، اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو دم واجب نہیں کرتا۔ لیکن جہاں دم واجب نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ نے کہا تقدیم تاخیر کر لیا، عمل جائز ہے، چلو اب جو کام باقی ہے وہ کر لیں، یہ نہیں کہ بے ترتیب کیا ہے تو چلو پہلا کام لوٹاؤ پھر دوسرا کام کرو، ایسا نہیں کیا، لا علیہ کچھ نہیں، اور کہیں کسی دم کا ذکر نہیں، تو آپ وہاں دم واجب کرتے کہ وہاں ترتیب واجب ہے۔ اور یہاں جو معاملہ ہے مینا کے اندر، آپ نے کہا رخصت دیا ہے صرف آپ نے عباس بن عبد المطلب کو من اجل سقایت ہی، کیونکہ وہ حاجیوں کو آب زمزم پلانے کا کام دیکھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ جس کو اس طرح کا کام نہ ہو، بکری کے شرواہے نہیں ہے، جن کی بکریاں باہر بدی ہوئی ہے اور جس پر خوف ہے، یا اسی طریقے سے کوئی معذور ہے جس کا سامان کھلے آسمان کے نیچے ہے مینا کے باہر، وہ جا کر کے وہاں رات گزارے، یا اسی طریقے سے کوئی مریض ہے اور اس کا آدمی اس کی تیمارداری کے لیے مینا سے باہر ہاسپٹل میں جانا چاہتا ہے، بیوی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، وہ ہاسپٹلائز ہے، یا کچھ اور بیماری ہو گئی ہاسپٹلائز ہے، اور مرد یہاں مینا کے اندر رات نہ گزار کر کے ہاسپٹل میں چاہتا ہے اس کی تیمارداری کے لیے رات گزارنا، تو اس طرح کی اگر مجبوری ہو تو علماء نے رخصت دیا۔ لیکن اگر عذر شرعی نہیں ہے تو پھر اس کو رات مینا کے اندر ہی گزارنا، اور رات سے مراد یہ کہ رات کا بیشتر حصہ مینا میں گزارے۔ اگر رات کے آخری پہر وہ مینا چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، مینا کے باہر مکے میں چلا جاتا ہے، پھر ہوٹل میں رہتا ہے، دن بھر وہی رہتا ہے، کھاتا پیتا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن رات پھر اس کو مینا میں آنی چاہیے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ مینا کے اندر آدمی رہے تاکہ اللہ کا ذکر کرے اور اطمینان وہاں کرے اور اللہ کے ذکر پر قائم رہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر کو طواف افاضہ کرنے کے بعد آپ لوٹے، ظہر کی نماز آپ نے مکے میں پڑھی اور پھر اس کے بعد لوٹے وہاں۔ بعض روایت حضرت عبداللہ بن عمر کی کہ مینا میں آپ نے نماز پڑھی، تو پڑھا تھا آپ نے مکہ میں، لیکن مینا میں جو لوگ رہ گئے تھے وہ انتظار میں تھے کہ آپ آئیں گے، کچھ تاخیر سے آپ پہنچے، لوگ منتظر تھے، تو آپ نے ان کو بھی ظہر کی نماز پڑھائی، سنت آپ کی نیت آپ کی تھی، لوگ آپ کے پیچھے فرض پڑھ رہے تھے، تو یہ تطبیق ہے دونوں حدیث میں، کہ ایک روایت میں کہ آپ نے مینا کے دن 10 تاریخ کو ظہر کی نماز مکے میں پڑھی ہے، اور ایک روایت ہے عبداللہ بن عمر کی کہ آپ نے مینا میں پڑھی، تو مکے میں پڑھی تھی لیکن مینا کے اندر جو لوگ منتظر تھے آپ کے، آپ نے ان کو نماز پڑھائی۔ بہرحال مکے میں پڑھا ہو یا مینا میں پڑھا ہو، آپ نے دن ہی دن طواف کیا، اس کے بعد آپ لوٹ کر مینا چلے آئے، اور وہیں آپ نے تینوں شب گزاری، 10ویں کی، 11ویں کی، 12ویں کی، اور 13ویں کے دن تو آپ نکل گئے، زوال کے بعد کنکڑی لگائی، ظہر کے بعد کنکڑی لگائی، اور اس کے بعد عصر کی نماز پڑھی آپ نے وادی محصر میں جہاں آپ ٹھہرے تھے، اور وہیں سے لوگ جا رہے تھے طواف ودا کر کے آ رہے تھے، اور پھر وہیں سے آپ صبح وادی محصر سے نکل گئے۔ لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ وہ مکے میں رات گزاریں گے، مینا کی راتیں مکے میں گزاریں گے، من اجل سقایت ہی، سقایا کی وجہ سے، یعنی حاجیوں کو پانی پلانے، ڈول سے بھر بھر کر کے کنویں سے نکالنے اور حاجیوں کو پلانے کی ذمہ داری تھی۔ یہ کام عبد مناف کے حوالے تھا۔ قریش نے کعبۃ اللہ کی خدمت کو، حجاج کی خدمت کو آپس میں بانٹ لیا تھا، تو عبد مناف جو ہاشم کے والد کا نام تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہاشم عبد المطلب، اور اس کے بعد پھر پردادا عبد مناف، تو ان کے ذمے وہ معاملہ تھا۔ اور پھر جب وہ شاہ زمزم بند کر دیا گیا تو پھر بڑی محنت اور مشقت کے بعد عبد المطلب نے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، شیبۃ الحمد جن کا نام تھا، تو انہوں نے، جو ہاشم کے بیٹے تھے، تو ہاشم پردادا ہوئے اور عبد مناف اس کے بعد ہوئے، دوسرے جد امجد ہوئے۔ تو عبد المطلب کے وقت سے گویا کہ وراثتاً ان کے بچوں میں یہ خدمت آ رہی تھی، جو اب آگے رکی تھی عباس بن عبد المطلب کے پاس۔ تو عبد المطلب کے صاحبزادے حضرت عباس بن عبد المطلب لوگوں کو پانی پلانے کا کام کرتے تھے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، جائیے، ضرورت ہے آپ کو۔ فاذن له، آپ نے اجازت ان کو دی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس طرح کی حاجت اگر کسی کے پاس نہیں ہے، من اجل سقایا نہیں جا رہا ہے، من اجل رعایا نہیں جا رہا ہے، بکری کی چرواہی کے لیے نہیں جا رہا ہے، بکری کی حفاظت کے لیے نہیں جا رہا ہے، یا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بعض علماء نے حاجت جائز قرار دیا کہ کسی کا سامان کھلے آسمان کے نیچے مکے کے اندر ہے، یا کسی کا آدمی بیمار ہے، ہاسپٹلائز ہے، اور اس کی تیمارداری کے لیے جانا ہے۔ تو اگر یہ سب کوئی علت نہ ہو تو پھر مینا میں رات گزارنا واجب ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبیت سے چھٹکارا دیا ہے صرف اس کو، حضرت عباس بن عبد المطلب کو، سقایا کی وجہ سے۔ تو اگر اس طرح کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایسے شخص کو جس کو اس طرح کی حاجت ملحہ انتہائی ضروری نہ ہو مینا سے باہر رات گزارنے کی، تو اس کو رات گزارنا ہی ہوگا، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو اس پر دم واجب۔ چلیے ایک حدیث دیکھیے اسی باب کے اندر، ایک اور حدیث ہے، عبداللہ بن عمر ہی سے روایت ہے، مزدلفہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ جمع نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین المغرب والعشاء بجمع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کو اکٹھے پڑھا تھا جمع کے اندر۔ جمع کہتے ہیں مزدلفہ کو، کیونکہ وہاں جمع بین صلاتین کرتے ہیں اور جمع تاخیر کرتے ہیں۔ تو مزدلفہ میں، اچھا مزدلفہ کیوں کہتے ہیں؟ ازدلفہ مانے ہوتا ہے اقترب، قریب ہونا۔ اب آدمی جو عرفہ سے چلا ہے مینا کے لیے، بیچ میں رات وہ گزار رہا ہے جس جگہ کو، اس کا نام ہے مشعر حرام، اس کو مزدلفہ کہا جا رہا ہے اس لیے کہ وہ اب مینا سے قریب ہو، مینا سے قریب وقت، اور اسی لیے اس کو مشعر حرام کہا جاتا ہے، مشعر حرام مزدلفہ کو، کیونکہ وہ حدود حرم کے اندر، اور عرفہ جو ہے وہ حدود حرم سے باہر ہے، مشعر حلال سے۔ تو نو کو مینا سے چلے تھے، سیدھے عرفات گئے تھے حدود حرم سے باہر، وہاں سے لوٹ کر کے آئے تقریباً 9 کلومیٹر پر، بیچ میں یہاں عرفہ سے چل کر کے یہاں آپ کا 9-10 کلومیٹر کے اوپر ہے مزدلفہ، مشعر حرام۔ اب یہاں سے ہم مینا قریب ہو گئے ہیں، اس لیے اس کو مزدلفہ کہتے ہیں، اور اسی کا دوسرا نام ہے جمع، ایسی جگہ جہاں مغرب عشاء کی نماز جمع بین صلاتین کی جاتی ہے، اور عشاء کے وقت میں مغرب پڑھی جاتی ہے، ایک نماز اپنے وقت سے مؤخر کر دی گئی، تو اس لیے اس کو جمع تاخیر کہتے ہیں۔ لکل واحدۃ منہما اقامہ، ہر نماز کے لیے آپ نے مغرب کے لیے بھی اقامت کہلوائی اور عشاء کے لیے، اور دونوں نماز کے درمیان آپ نے سنت نہیں کی، لم یسبح بینہما، تسبیح کہتے ہیں سنت، کیونکہ نماز میں تسبیح پڑھنا سنت ہے۔ صبحۃ الضحیٰ، چاش کی سنت، صلاۃ الضحیٰ چاش کی سنت، یعنی چاش کی نماز کی سنت۔ تو دونوں جمع بین صلاتین میں مغرب کے بعد کی جو سنت ہوگی وہ نہیں پڑھی جائے گی، اور عشاء کے بعد بھی سنت آپ نے نہیں پڑھا ہے، صرف وتر پڑھنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر و حضر میں وتر اور فجر کی دوری کا سنت کا اہتمام کرتے ہیں۔ چلو دونوں نمازوں کے درمیان مغرب کے بعد کی سنت پڑھی، نہ عشاء کے بعد عشاء کی سنت پڑھی سوائے وتر کے، اور اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد بھی نہیں کی، پوری رات آرام سے سوئے، کیونکہ صبح اول وقت میں فجر کی نماز پڑھنی ہے، ذکر و دعا کرنا ہے، اور کل کا جو 10واں دن ہے وہ کافی مشہوریت ہے، تو اس لیے آرام کرنا چاہیے، کیونکہ جو کل کے واجبات ہیں ان کی ادائیگی آدمی پوری تندہی سے کرے، اس کے لیے اس رات میں یعنی 10ویں کی رات میں آرام کرنا چاہیے۔
بہرحال اس میں ذکر ہے کہ دونوں نماز کے لیے آپ نے اقامت کی، اذان کہی کہ نہیں اس کا ذکر نہیں، لیکن حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت جو حجۃ النبی کے نام سے طویل حدیث ہے، جس میں مدینہ سے نکلنے اور پورے حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد مدینہ تک لوٹنے کا جو پورا آنکھ سے دیکھا حال ہے، حضرت جابر بن عبداللہ کی حدیث بڑی اہم ہے، لمبی حدیث ہے، صفت و حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے صحیح مسلم میں موجود ہے۔ تو اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے، حضرت جابر نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے عشاء کے وقت تو اذان دلوائی، بے اذان و اقامت، ایک اذان سے اور دو اقامت سے، تو اذان اور اقامت سے مغرب پڑھی اور عشاء کی نماز اقامت کے ساتھ پڑھی، دو اذان نہیں۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دونوں کے لیے اذان الگ الگ ہوگی اور اقامت ہوگی، کچھ کہتے ہیں صرف دونوں کے لیے اقامت کافی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ایک ہی اقامت سے کافی ہے۔ سنن میں اور مسانید وغیرہ میں اس طرح کی روایتیں آئی ہیں، لیکن وہ سب روایتوں میں اضطراب ہے، کیونکہ صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ واقعہ تو ایک ہی ہے، قضیہ تو ایک ہی ہے کہ آپ نے جمع بین صلاتین کیا، اور حضرت جابر آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہے ہیں، تو اس لیے اس باب میں جو بھی روایتیں ہیں ان کے درمیان میں حضرت جابر کی روایت کو ترجیح اور تقدم حاصل ہوگا، اور یہ ہے کہ صاحب ایک اذان اور دو ہے، اور ایسا ہی وہاں بھی ہوتا ہے عرفہ کے اندر بھی، کہ خطیب خطبہ دیتا ہے، اس کے بعد اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد اقامت ہوئی، اور اقامت کے بعد ظہر پڑھی گئی، پھر دوسری اقامت ہوئی، پھر اثر پڑھی گئی 2 رکعت۔ تو یہاں مغرب پڑھنی ہے 3 رکعت، عشاء پڑھنی ہے 2 رکعت۔ چلیے صاحب باللہ تو اب ایک دو حدیث رہ گئی ہے، ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ صاحب محرم حلال شخص کی طرف سے کیے گئے شکار کو کھا سکتا ہے کہ نہیں کھا سکتا؟ محرم کے لیے حالت احرام میں خشکی کے جانوروں کا شکار حرام، جو پالتو جانور ہیں اس کو تو ذبح کر سکتا ہے، کھا سکتا ہے، جا رہا ہے سفر کر رہا ہے، 10-20 بکریاں اپنے ساتھ لے جا رہا ہے، قافلہ ہے، وہ ذبح کر رہا ہے، کھا رہا ہے، پکا رہا ہے، یہاں تک کہ اپنے منزل پر پہنچا، پھر مکے میں اپنا کھانے پکانے کا سلسلہ ہے اس کا، تو وہ پالتو جانور جو ہے ہمارے، ان کو تو ہم ذبح کر ہی سکتے ہیں، لیکن راستے میں چل رہے ہیں اور جنگل سے گزر رہے ہیں تو صاحب ہم نیل گائے کا شکار کر رہے ہیں، تو ہرن کا شکار کر رہے ہیں، تو یہ جو خشکی کا شکار ہے، بری جانوروں کا، حلال جانوروں کا شکار، یہ محرم کے لیے حرام ہے۔ اور اگر شکار کرتا ہے تو جتنا بڑا شکار کرے گا اتنے بڑے بہیمۃ الانعام میں جن جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے، اگر اس طرح کی کسی جانور کے مشابہ جانور کا شکار کرتا ہے تو اتنا بڑا جانور اس کو فدیے میں دینا، اور نہیں تو پھر جتنا چھوٹا جانور کر رہا ہے اس کی قیمت لگائی جائے گی، اس کے حساب سے اس قیمت کا غلہ کتنا بنتا ہے تو آدھا صاف کر کے ایک مسکین کو کھانا دینے کے حساب سے کھانا دے، یا 2 مسکین کے کھانے کے بدلے میں روزہ رکھے، جیسا کہ کعب بن عجرہ کی روایت یہ کہ باب میں آئی ہے کہ 3 روزہ رکھے، یا 6 مسکین کو کھانا کھلائے آدھا سا کر کے، یا ایک بکری ذبح کرے۔ لا الہ الا اللہ۔ لیکن اگر بڑا جانور کیا ہے، زراف کو مارا ہے مثال کے طور پر، یا اسی طرح کے کسی لمبے جانور کو جو اونٹ کے برابر ہے، تو ایک اونٹ دم دینا پڑے گا، جزا فجزا مثل ما قتل من النعم، جتنا بڑا جانور شکار کیا ہے اتنا بڑا جانور چوپائی میں سے دینا۔ اگر نیل گائے کو ذبح کیا ہے، چلیے شکار کیا ہے تو گائے ذبح کی جرمانے میں، اگر ہرن کا شکار کیا بکرا ذبح کی، اب اسے چھوٹے جانور ہے، خرگوش وغیرہ کا شکار کیا تو ظاہر ہے کہ اتنا بڑا کوئی جانور تو حدی میں دیا نہیں جاتا ہے، لہٰذا اس کی قیمت لگائی جائے گی، 2 آدمی عادل منصف اس کی قیمت لگائے گا، اور اسے غلہ خرید کے مسکین کو کھانا کھلائے، یا او عدل ذالک صیامن، یا 2 مسکین کے برابر ایک روزہ ہے تو اپنے حساب سے روزہ رکھے۔ بہرحال لیکن یہاں مسئلہ محرم کے شکار کا نہیں ہے، تو سمجھ لیا کہ محرم کے لیے شکار حرام، ہاں دریائی شکار حلال، اگر جا رہا ہے جہاز سے، شپ سے جا رہا ہے، جال پھینک دیا، سمندر سے مچھلی نکال لیا، کانٹا ڈال دیا، مچھلی نکال لیا، اور پکا کے بھون کے کھا رہا ہے، اس کو فرائی کر کے، اچھی بات ہے، جائز ہے آپ کے لیے۔ چلیے، تو خشکی کا شکار محرم کے لیے حرام، دریائی شکار حلال۔ لیکن اگر محرم کو شخص حلال نے، جو محرم نہیں اس نے شکار کیا، تو کیا محرم شخص حلال کے شکار کو کھا سکتا ہے کہ نہیں، اگر وہ تحفہ دے تو یہاں ایک روایت ہے ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ کی، حدیث ذرا لمبی ہے، اس کو پڑھتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ بیان بھی کریں گے۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج میں نکلے، یہاں حج میں نکلنے کا مطلب، حج کا معنی لغوی معنی قصد کیا کعبہ کا، کیونکہ یہ واقعہ حدیبیہ کا، یہ حدیبیہ کے عمرے کے لیے جا رہے ہیں 6 ہجری میں دکھا رہے ہیں، اس کو انہوں نے حج کیا، کیونکہ حج کا معنی بھی قصد الی البیت ہے، ہم معتمر بھی اس کو کہتے ہیں، عمرہ کرنے والا اس کو کہتے ہیں جو کعبہ کا
قصد کرے. تو حج اور عمرہ کا لغوی معنی ایک ہی ہے، اس لیے حج کیا. لیکن وہ حج نہیں تھا، وہ آپ کا عمرہ تھا، حدیبیہ کا عمرہ، جہاں سے آپ بغیر حج کیے ہوئے عمرہ کیے ہوئے واپس آئے. مشرکین نے جانے نہیں. فخرجوا معه، سب لوگ آپ کے ساتھ نکلے جن کو جانا تھا. کوئی 1500 کی تعداد رہی ہوگی، 1400 سم تھنگ. فصرف طائفة منهم فيهم ابو قتادہ وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. آپ کو اسی درمیان میں یہ خبر ملی کہ کوئی آپ کے خلاف آ رہا ہے، کوئی دشمن ہے جو آپ کو ٹارگیٹ کیے ہوا ہے اور ساحل سمندر کی طرف سے آ رہا ہے. تو آپ نے جاسوسی کرنے کے لیے اور دشمنوں کو روکنے کے لیے ایک ٹکڑی آپ نے کہی. مدینہ سے جب چلے، ذوالحلیفہ ابھی نہیں پہنچے تھے جو مدینہ والوں کی میقات ہے، تو کہا کہ داہنے کا راستہ لینا چاہیے، یہاں سے سمندری راستہ لینا. ذوالحلیفہ میں تم کو نہیں جانا، تم آگے جب مقام جوفہ میں رابق میں آؤ گے تو وہاں سے احرام باندھ. لا الہ الا اللہ. تو وہ لوگ چلے گئے اس طرف، اور بڑے مجمع کو لے کر کے آپ ذوالحلیفہ آئے اور وہاں سے عمرہ کا احرام باندھا اور آگے نکلے. تو ابو قتادہ انصاری کے ساتھ جو کچھ لوگ تھے جو ساحل سمندر کی طرف سے جا رہے تھے کہ اگر کوئی دشمن آ رہا ہے تو اس کا کام تمام کر دیں اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے سے روک دیں. تو باقی لوگوں نے تو احرام باندھ لیا جس میقات سے پہنچے تھے، لیکن ابو قتادہ نے احرام نہیں باندھا. ابو قتادہ نے احرام نہیں باندھا. انہوں نے سوچا کہ ہم آگے سے باندھیں گے. آخر میں انہوں نے بھی باندھا، لیکن ابھی ان کے ساتھیوں نے تو احرام باندھ لیا تھا، لیکن انہوں نے بھی نہیں باندھا. فلم یہ ہوگی، ابو قتادہ نے احرام نہیں. تو بینما ہم یسیرون، ابو قتادہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ چل رہے تھے کہ اذ رأوہم علی وحش، انہوں نے ایک نیل گائے دیکھی، گدھا دیکھا یا گدھے دیکھے جو وحشی گدھے ہوتے ہیں. ایک تو پالتو گدھا ہوتا ہے، یہ تو حرام ہے. دیکھیے ایک وحشی گدھے جو جنگل میں ہوتے ہیں، آدمی کو دیکھ کر بھجکتے ہیں، بھاگتے ہیں. تو وحشی گدھا کہہ لیجیے، جنگلی گدھا کہہ لیجیے، یا اس کو نیل گائے کہہ لیجیے، بہرحال اس کی سائز کی ہوتی ہے. تو لوگ ہنسنے لگے اور ان کی چاہت تھی کہ ابو قتادہ دیکھیں، لیکن اشارہ بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ یہ تو شکار پر مدد کرنا ہوا محرم کی. محرم کی طرف سے شخص حلال کو شکار پر تعاون ہوتا، اس لیے وہ ہنس تو رہے ہیں لیکن بتا نہیں رہے، مگر تمنا تھی کہ دیکھ لیتے. اتفاق سے ابو قتادہ کی نظر پڑ گئی شکار. اب وہ انہوں نے گھوڑے پر وہ چڑھ گئے، کوڑا گر گیا تو کہا بھائی جیسا دے دو ہمارا کوڑا ہمارے ہاتھ میں. کہا نہیں، ہم محرم ہیں، آپ کی مدد نہیں کر سکتے. چنانچہ وہ اترے، خود اپنا کوڑا لیا، پھر سوار ہوئے اور جا رہے تھے اور اس قدر نیزہ زور سے نشانہ لگا کے مارا کہ شکار کی آر پار کر دیا اور شکار دھڑام سے گر گیا. اس کے بعد انہوں نے اس کو ذبح کیا، گوشت کھایا، اپنے ساتھیوں کو بھی کھلایا. لیکن ایک تردد رہا کہ معلوم نہیں شخص نے شکار کیا ہے جو حلال ہے، یہ گوشت ہم لوگوں کے لیے جو ہم لوگ محرم ہیں اور کھایا ہے ہم نے، حلال ہوا کہ نہیں ہوا. چل کے رضی سے پوچھیں گے. کچھ حصہ گوشت کا جو بچا ہوا تھا اس کو ابو قتادہ نے بچا رکھا تھا. تو بہرحال ابو قتادہ نے ان گدھوں پر یعنی نیل گایوں پر حملہ کیا اور اس میں سے ایک مؤنث جو گدھی تھی یعنی وحشی گدھی یا نیل گائے مؤنث کہہ لیجیے، اس کو انہوں نے زخمی کیا اور اس کو زمین پر ڈھیر کر دیا. فنزلنا، ہم لوگ ایک جگہ پہ اترے، اس کا گوشت کھایا. پھر ہم نے کہا کہ شکار کا گوشت ہم لوگوں نے کھا لیا ہے، کیا یہ ہم لوگوں کے لیے جائز ہے جبکہ ہم محرم ہیں؟ بہرحال جو حصہ گوشت کا بچا ہوا تھا اس کو ہم اپنے ساتھ لے لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام پر پایا ہم لوگ. ہم نے آپ سے اس کا حکم پوچھا، کہا کہ تم میں سے کسی نے ابو قتادہ کو حکم کیا تھا کہ شکار ہے وہ، اس پر حملہ کرو؟ اشارہ کیا تھا، صراحتاً بتایا تھا یا اشارتاً کیا؟ کہا نہیں یار. تو کہا کہ کلوا ما بقی من لحمھا، جو گوشت بچا ہوا ہے وہ کھاؤ. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ان کے دل کو خوش کرنے کے لیے آپ نے کہا هل معکم منہ شیء، اس شکار کے گوشت میں سے کچھ حصہ بچا ہے کیا؟ تو ہم نے کہا ہاں یا رسول اللہ. فناولته العضد، ہم نے آپ کو شانہ دیا، آپ کو اگلا دست پسند تھا وہ ہم نے آپ کے لیے رکھا ہوا تھا تاکہ یہ آپ لیجیے. فاکل ہاتھ لے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر شخص حلال شکار کرتا ہے اور محرم کا کسی طرح کا کوئی تعاون محرم کا حلال شخص کو نہیں حاصل ہے شکار کرنے کے اندر، تو محرم کو اگر وہ ہدیہ اور تحفہ دیتا ہے تو کھا سکتا ہے. ایک حدیث اور پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد مسئلہ بتائیں گے. دوسری حدیث جو اس باب میں ہے، شخص حلال کی طرف سے شکار محرم کھا سکتا ہے کہ نہیں، صعب بن جسامہ اللیثی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نیل گائے، وہی حمار الوحشیت، وحشی گدھا، جنگلی گدھا
مقام ابوا میں یا اس سے قریب ایک مقام ہے ودان، اس مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے تھے، لے جا کر کے دیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کرتے تھے، چھوٹا ہدیہ ہو بڑا ہدیہ ہو آپ قبول کرتے تھے، لیکن آپ نے اس شکار کو واپس کر دیا، اس گوشت کو واپس کر دیا، اور جب واپس کرنے کے نتیجے میں کڑاہٹ کے آثار، ناپسندیدگی کے آثار، مایوسی کے آثار 7 دن جسامہ لیسی رضی اللہ عنہ کے چہرے پر جب آپ نے دیکھا تو آپ نے ان کو بتایا کہ انا لم نردہ علیک الا ان حرم، ہم نے نہیں لوٹایا ہے آپ کی شکار کو یا آپ کے گوشت کو جو شکار کر کے آپ لائے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہم محرمی لوگ ہیں، حرم محرمون ہیں، اس وجہ سے ہم نے لوٹایا۔ ایک لفظ میں ہے مسلم میں رجل ہماری، ان لوگوں نے جو دیا تھا وہ اس نیل گائے کی ٹانگ آپ کو دی تھی۔ ایک لفظ میں کہ شق ہماری، ایک پورا پہلو دیا تھا آپ کو، آدھا حصہ دیا تھا۔ ایک لفظ میں ہے کہ ہمار کا جو سرین ہوتا ہے وہ پوری ران، پیچھے والی جو ران ہوتی ہے وہ پوری بھاری بھرکم وہ دیا تھا۔ بہرحال تو اس حدیث میں یہ ہوا کہ آپ نے اس کو پلٹایا۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ اس وجہ سے واپس کر دیا کہ آپ نے یہ سمجھا کہ 7 دن جسامہ لیسی نے ہم لوگوں کی ضیافت کے لیے یہ جانور شکار کیا ہے، اور محرم وہ شکار کو نہیں کھائے گا چاہے شخص حلال نے کیا ہو، لیکن اس نے محرمین کی ضیافت کی نیت سے کیا۔ اب یہاں اب لوگ علماء میں اختلاف، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ محرم شخص اگر شکار کرتا ہے اور حلال کو تحفہ دیتا ہے تو حلال شخص کا تحفہ محرم کے لیے قبول کرنا جائز ہے، شکار کو وہ کھائے گا چاہے شخص حلال نے محرم کی ضیافت کے لیے کیا ہو یا ضیافت کے لیے نہ کیا ہو، اپنے لیے کیا ہو، گویا مطلق جائز۔ اور کچھ دوسرے علماء کہتے ہیں کہ مطلق محرم کے لیے شخص حلال کا شکار جائز ہی نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ انا لم نردہ علیک، ہم نے نہیں لوٹایا ہے اس شکار کے جانور کو مگر صرف اس لیے کہ ہم محرم ہیں، گویا محرم شکار کا جانور شکار کا گوشت نہیں کرتا۔ حالانکہ ابھی آپ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قتادہ انصاری سے گوشت طلب کیا اور کھایا، جو شخص حلال نے کیا۔ تو یہ کہنا کہ مطلق حرام ہے اور یہ کہنا کہ مطلق حلال ہے، چاہے محرم کی ضیافت کی نیت سے کیا ہو کہ اپنی ضرورت کے لیے کیا ہو، دونوں حالت میں جائز۔ لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام شافعی کہ صاحب جو شکار شخص حلال نے محرم کے تعاون کے بغیر کیا یا اپنی ضرورت کے لیے کیا، اور اتفاقی طور پر ہمارے یہاں ہماری بستی میں اتر آئے کچھ محرمین جو جا رہے ہیں حج اور عمرہ کے لیے، تو ہم نے ان کو گوشت پیش کیا جو ہم نے اپنی ضرورت کے لیے شکار کیا تھا، تب حلال ہے۔ لیکن اگر محرم کی تعاون سے کیا ہو یا محرم کی نیت سے کیا ہو، ان کی ضیافت کے لیے کہ محرمین آ گئے ہیں تو چلتے ہیں شکار کر کے لے کے آتے ہیں، ان لوگوں کی ضیافت کریں گے تو جائز نہیں، اور یہ جمع بہتر ہے۔ نہ مطلق حلال کیجیے نہ مطلق حرام کیجیے، آپ نے اس لیے لوٹایا جیسا کہ شیخ محدث عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں کہ آپ نے یہ سمجھا کہ ان لوگوں نے ہمارے لیے کیا ہے، اور محرم اس شکار کو نہیں کھاتا ہے جو اس کی نیت سے، اس کی ضیافت کی نیت سے حلال شخص نے غیر محرم شخص نے کیا ہو۔ اور حدیث ہے سید البر، سنن کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، سید البر لکم حلال وانتم حرم ما لم تصیدوہ انتم او یصد لکم، خشکی کا شکار تمہارے لیے اے محرمو حلال ہے بشرطے کہ تم نے مدد نہ کی ہو یا تمہاری نیت سے ان شخص حلال نے شکار نہ کیا۔ معلوم تصیدو ہو انتم، وہ شکار جس کو تم محرمین نے نہ کیا ہو، اور وہ شکار جو تمہاری نیت سے نہ کیا گیا ہو بلکہ شخص حلال نے اپنی ضرورت کے لیے کیا ہو اور اس میں سے وہ آپ کو دے رہا ہے، تو الحمدللہ آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر شخص حلال نے محرمین کی ضیافت کی نیت سے شکار کیا ہے تو اس شکار کو نہیں کھا سکتا، اور اسی طریقے سے محرم نے اگر تعاون کیا ہے تو وہ شکار نہیں کھا سکتا ہے، بلکہ جتنے محرمین نے اشارہ کیا ہے سب کو اس نیل گائے کے برابر گائے قربان کرنی پڑے گی، جرمانے میں لگا۔ ھذا وباللہ التوفیق، اسی کے اوپر کتاب الحج ختم ہوا، اور اس طریقے سے ہم نے کتاب الطہارت سے جو سفر شروع کیا تھا، مختلف طہارت کے ابواب سے ہوتے ہوئے نماز، کتاب الصلاۃ کا لمبا باب پڑھا، اس کے بعد زکوٰۃ پڑھا، صوم پڑھا،
اور اس کے بعد حج پڑھا. آج الحمدللہ عبادات کے ابواب سے ہم فارغ ہوئے. اب اس کے بعد جو باب آئے گا وہ معاملات کا باب آئے گا, کتاب البیوع آئے گا. اس طریقے سے ہم نے تقریباً 250 کے قریب, بعض گنتی کے حساب سے یا بعض گنتی کے حساب سے 248, اور بعض کتابوں کی گنتی کے اعتبار سے 253 حدیثیں ہم نے پڑھ لی ہے. اور انشاءاللہ 207 یا 205 حدیثیں اور معاملات کے باب کی اور کچھ دوسرے ابواب کی رہ گئی ہے. تو الحمدللہ ایک بڑا سفر ہم نے الحمدللہ طے کر لیا کہ طہارت اور ارکان اربع, نماز, زکوٰۃ, روزہ اور حج ہم نے عمدۃ الاحکام سے تفصیل سے پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں برکت عطا فرمائے, علم نافع عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی ہم کو, آپ سب کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین 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 ثم آمین. جزاک اللہ خیرا شیخ. اللہم تقبلنا منک ومنا. آمین. منا و منک, پہلے اپنی طرف سے, اس کے بعد دوسری کی طرف سے دعا کرنی چاہیے. تقبل اللہ منا و منک. جزاک اللہ خیرا. اپنے نفس کا پہلے حق ہے, اس کے بعد دوسرے کو دعا میں شریک کرنا چاہیے. جزاک اللہ چلیے. خیرا. جی بھائی لوگ, حج کے ارکان میں ترتیب کیا رکن ہے؟ ترتیب میں ارکان میں رکن کیا مطلب نہیں سمجھ میں آیا. یہ جو 4 تاریخ کا جو عمل ہے, 4, اس میں تو ابھی بتایا آپ کو کہ ترتیب واجب نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کہ عرفہ میں قیام کریں گے, اس کے بعد بھی مزدلفہ قیام کریں گے, جیسے جو طریقہ ہے اسی انداز سے اس کو ادا کریں گے. جی شیخ. جی. اگلا سوال ہے شیخ, السلام علیکم. اگر کوئی عورت طواف وداع سے پہلے حیضہ ہو گئی اور پاک ہونے سے پہلے ہی اس کی ریٹرن کی فلائٹ ہو تو ایسی کنڈیشن میں کیا کرنا ہوگا؟ بارک اللہ فیکم. جواب آ چکا ہے کہ طواف وداع حیض سے معاف کیا گیا ہے, لیکن اگر طواف افاضہ کیا ہے تو اس کو اپنا سفر روکنا پڑے گا, فلائٹ کی ٹکٹ کینسل کرنی پڑے گی جب تک کہ وہ طواف افاضہ نہیں کرتی ہے, سفر نہیں کر سکتی. حیاکم اللہ. لا إله إلا الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون